السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سے فاصلے کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں مطیر اب فاطمہ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا انیکا اور عمیر کی شادی اب کامیاب ہو پائے گی۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ مطیر جب سے فاطمہ اور عمیر کو آپس میں پھولوں والی دکان پر دیکھتا ہے تو اسے غصہ وہاں پر بہت ہی زیادہ آ رہا ہے، لیکن اس جگہ پر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ وہاں پر وہ کچھ کرے گا تو سارے دیکھنا شروع کر دیں گے اور عمیر بھی کافی زیادہ پریشان ہوگا۔ تو غصے سے وہاں سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اس کے جو ذہن میں ہوتے ہیں عجیب طرح کے غلط خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ شک کی نگاہ سے فاطمہ کو دیکھنے جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں فاطمہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ فاطمہ جیسی پہنچتی ہے تو مطیر اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم تو پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل میں جا رہی تھی، اچانک یہ تم کہاں گئی ہو؟ فاطمہ اسے کہتی ہے کہ میں پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل میں جا رہی تھی لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں گئی۔ مطیر اسے جواب دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ امی کی طبیعت اگر خراب بھی تھی تو تم عمیر کو کیوں بلایا، اس کے ساتھ کیوں گئی ہو؟ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے فاطمہ نے خود کیا ہے۔ فاطمہ اسے جواب دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اسے نہیں بلایا، پھپھو کی طبیعت خراب تھی تو اسی وجہ سے اس نے خود اس سے کال کیے اور عمیر آ گئے۔ تو مطیر اسے کہتا ہے کہ وہ ایسے بھی آپ کے وہ کام جو ہوتے ہیں بڑے شوق سے کرتا ہے، فاطمہ کا نام ہے، اور وہاں پر عمیر جو ہے بھاگ کر پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے فاطمہ بڑی حیرانگی کے ساتھ مطیر کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ جس حساب سے مطیر اس کے اوپر بار بار عجیب طرح کے سوالات کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے فاطمہ کو ایک شک ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے کہیں ہمیں لازمی دیکھا ہے۔ تو وہاں پر مطیر اسے ایک اور پوائنٹ بھی دے مارتا ہے، جیسے وہ والا پوائنٹ اسے لگتا ہے تو فاطمہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ فاطمہ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا۔ اسے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہاسپٹل میں تو گئی تھی لیکن پھولوں والی دکان پہ میں نے دیکھا ہے ایک فاطمہ تھی اور ساتھ میں عمیر تھا، کہیں وہ آپ کے جو برعکس آیا تو نہیں تھا؟ اس کے یہ جواب سے سوال سے جیسے مطیر نے کر نہیں تھا تو فاطمہ حیران ہو کر دیکھتی ہے مطیر کے پاس اور اسے جواب نہیں دیتی کیونکہ فاطمہ کے جو دل میں ہے کوئی اور بات ہوتی ہے اور مطیر کوئی اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ مطیر اسے کہتا ہے کہ فاطمہ مجھے جواب دو، جو کچھ بھی میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ فاطمہ اسے جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ انیکا اور انیکا کی ماں اپنے جو مقصد میں ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انیکا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس گیم کو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ فاطمہ ہی ہے۔ فاطمہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر فاطمہ عمیر کو راضی نہ کرتی تو کسی بھی صورت میں ان کی شادی نہ ہو پاتی۔ انیکا بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی ماں جو ہوتی ہیں وہ کپڑے سارے پیک کر رہی ہوتی ہے، شادی والی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر انیکا فوراً اپنی ماں کو کہتی کہ ماں جی تم اس وقت جو غصے میں بات کر رہی تھی یا تم اس وقت غصے میں بول رہی تھی اگر عمیر شادی سے انکار کر دیتا تو تم کیا واقعی میری شادی کسی اور جگہ پر کرا دیتی؟ تو اس کی ماں یہ بات سنتی ہے تو مسکرا دیتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ آخر کار میں ماں کس کی ہوں؟ جس طرح میری جو بیٹی ہے وہ چلاک ہے اسی طرح اس کی ماں بھی چلاک ہے۔ وہ صرف نسرین بیگم کو پریشر ڈالنے کے لیے، اس کے اوپر روب تھوڑا سا جمانے کے لیے کہ جلد سے جلد یہ سب کچھ جو قصہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور دیکھا بیٹا میرا جو یہ روب تھا کیسے کام آیا، میرا پریشر کیسے کام آیا، اور نسرین بیگم نے عمیر کو زبردستی غصے سے سمجھایا اور آخر کار عمیر بات مانگے۔ نیکا اس کی بات سنتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر اور اپنی ماں کا ہاتھ چومتی ہے، اس سے کہتی کہ واہ جی ماں آپ نے تو کمال کر دیا۔ لیکن ان کے جو ذہن میں ہوتا ہے وہ غلط خیالات ہوتے ہیں۔ سب کچھ جو کیا ہے فاطمہ نے ہی کیا۔ اگر فاطمہ عمیر کو راضی نہ کرتی تو میں 99% کہتا ہوں کہ عمیر کسی بھی صورت میں شادی نہ کرتا انیکا کے ساتھ۔ عمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ عمیر جب گاڑی میں فاطمہ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بھی فاطمہ اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور انیکا کے جو دل میں نفرت ہوتی ہے، انیکا جو اس کے ساتھ نفرت کرتی ہے، لیکن فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر انیکا کے لیے ہمدردی تو اور زیادہ عمیر کو جو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے گھر میں، جاتا ہے پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی ماں جاتی ہے اس کے پاس، اس سے کہتی کہ بیٹا کیا ہوا، آپ اتنے اداس اور پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو عمیر اپنی ماں کو جواب دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ماں جی کاش اس دن میں یہ غلطی نہ کرتا اور میں آ جاتا تو آج فاطمہ میری ہوتی اور فاطمہ کو میں کبھی بھی نہ کہتا، اور اس وقت مجھے آپ فوراً بلاتی، مجھے زبردستی کرتی، مجھے یہاں پر بٹھا دیتی تو میں فاطمہ کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہ کر پاتا۔ اس کی ماں سے کہتی کہ بیٹا جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ یہ بات لازمی ہے کہ عمیر کو جو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لیکن جو غلطی ہو چکی ہے اور وہ دیر ہو چکی ہے اور جس کے پاس فاطمہ بھی موجود
موجود ہے اس کو احساس نہیں ہو رہا فاطمہ کا. پہلے وہ اچھا تھا لیکن جب سے فاطمہ اس کے پاس گئی ہے, وہ کہاوت آپ نے سنی ہے نا کہ عورت جو ہوتی ہے یا لڑکی جو بھی ہوتی ہے وہ جب دور ہوتی ہے نظروں سے وہ اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے, جب قریب آ جاتی ہے تو محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطہر اور فاطمہ والا قصہ بھی یہی ہے. میں ایک دفعہ پھر آ جاتی ہے اپنی طیمہ کے گھر شادیوں کی, کیونکہ تیاریاں ہوتی ہیں, سارے شادیوں کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس پر فاطمہ بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور مطہر خود بھی اسے چھوڑ آ جاتا ہے کہ کیونکہ جو میری مطہر کی ماں ہوتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ کام کرواتی ہے اور مطہر سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہمارا بچہ ہے وہ آ جائے. فاطمہ اور عمیر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عمیر فاطمہ کو کہتا ہے کہ میں نے جو تم نے جو بات بھی کہی تھی میں نے تمہاری ساری باتیں مان کر میں نے اب انیکا کے ساتھ جو ہے شادی کے لیے راضی ہو گیا ہوں, اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں. لیکن انیکا جو ہے اپنی نیچر تبدیل نہیں کرنا چاہتی, اپنی جو عادت ہے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتی. مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا. تو فاطمہ اس کی بات سنتی ہے تو مسکرا دیتی ہے, اس سے کہتی ہے کہ عمیر پہلے تم کتنے غلط تھے, تم پہلے کتنی گندی گندی حرکتیں کرتے تھے میرے ساتھ اور تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے نا, تو انیکا بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کر لے گی. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں, بس آپ کو تھوڑی سی اس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں انیکا بھی موقع پہ پہنچ جاتی ہے. انیکا ہمیشہ کے لیے یہ جو ہوتا ہے موقع دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہ کوئی خاص بات ہو رہی ہو اور میں وہاں پر جا کر پہنچ کر اپنی ٹانگ اڑاؤں. ان دونوں کو دیکھتی ہے, مسکرا رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو انیکا ان کے پاس آتی ہے, اس سے کہتی کہ عمیر بڑی بات ہے, آج تو آپ اس کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہے ہیں, میرے ساتھ تو آپ نے کبھی بھی مسکرا کر بات نہیں کی. اور فاطمہ سے پوچھتی ہے, اسے کہتی کہ تم یہاں پر ایک غصے سے ایک نئے انداز سے اس سے پوچھتی ہے. فاطمہ کو اندر سے بڑی بری فیلنگ ہوتی ہے, اس سے جواب دیتی ہے, اس سے کہتی کہ انیکا یہ میرا میکا کا گھر ہے اور میں اپنے میکا کو جب چاہوں مل سکتی ہوں, جب میرا دل چاہے گا میں آ سکتی ہوں. تو انیکا اس سے وہاں پر جو جواب دیتی ہے نا وہ ایک دل کو چیر دینے والا جواب ہوتا ہے. جو جواب اس کو دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ میکا تو وہ ہوتا ہے جہاں پر ماں ہو باپ ہو, آپ کا تو جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, تو میکا کس بات کا. تو اس طریقے سے فاطمہ کے اندر جو ہوتی ہیں چھریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اسے ایک یتیمی کا تانا مل جاتا ہے. عمیر کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن اس وقت فاطمہ کی وجہ سے وہ چپ ہوتا ہے, کیونکہ فاطمہ نے اس سے کہا ہے کہ جب تک میں خود اس کو جواب نہیں دوں گی میرے ساتھ جو کچھ بھی کرتی رہے آپ نے خاموش رہنا ہے, آپ نے بیچ میں نہیں بولنا. فاطمہ کے اندر یہ چیز بڑی بری محسوس ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جاتی ہے اپنے کمرے میں خوب رونا شروع کر دیتی ہے. اب مطہر کے لیے جو ہے نفرت اپنی مزید بڑھاتا جا رہا ہے. فاطمہ کے لیے اس کے دل میں اور بھی زیادہ جو ہوتی ہے نفرت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جو موقع بھی وہ دیکھتا ہے فاطمہ اور عمیر کو, دوسرا فاطمہ جیسے گھر آتی ہے عمیر کو بار بار اس کے اوپر کالیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس طریقے سے مطہر کے دل میں جو ہے شک پیدا ہو رہا ہے. انیکا کا جو مقصد ہے شادی کرنے کا, اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں میں اس گھر میں آؤں اور اس کے بعد میں جو اپنا جو کام ہے وہ کرنا دیکھاؤں. سلطانہ بیگم نسرین بیگم کے بار بار تانے سن کر بار بار اس کی باتیں سن کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کے جو ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے میری وجہ سے ہوا ہے, میں نے اس کے اوپر جو پریشر ڈالے تھے اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. امید ہے آج کا یہ ریویو, آج کا یہ پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی لازمی دینی اور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انیکا اور عمیر کی شادی کامیاب ہو پائے گی, کیا وہاں پر جا کر پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی جس سے انیکا اور عمیر کی شادی پھر سے ختم ہو سکتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دیں, چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں, اپنا خاص خیال کریں, دعا میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.